السلام علیکم۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی یعنی ناقۃ اللہ کا واقعہ۔ یہ واقعہ سورہ قمر کی آیت 23 تا 31 اور سورہ شمس کی آیت 11 تا 15 میں مفصلاً مذکور ہے۔ قوم سمود نے سیدنا صالح علیہ السلام سے ایک ایسی اونٹنی کا مطالبہ کیا جو نکلتے ہی بچے کو جنم دے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلی، اس نے نکلتے ہی بچے کو جنم دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بحکم خداوندی ان کو فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم سب پیو گے اور تمہارے جانور پیئیں گے۔ وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی جو پورے قبیلے کو کافی ہوتا تھا، اور پانی بھی اتنا پیتی تھی جتنا پوری قوم کے جانور ایک وقت میں پیتے تھے۔ کافی عرصے تک یہ چلتا رہا، لیکن پھر ایک دن قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص سے بات کر لی، جبکہ سیدنا صالح علیہ السلام نے بحکم خداوندی ان کو منع بھی کیا تھا، جیسا کہ سورۃ الشمس میں آیت نمبر 13 میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ تو ان سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، لیکن انہوں نے پھر اس اونٹنی کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی پاداش میں ان پر عذاب نازل فرمایا جو ایک ہولناک چیخ کی صورت میں تھی۔ وہ چیخ اتنی بھیانک تھی کہ سب مر گئے، اور سورۃ القمر کی آیت کے مطابق وہ بالکل پہاڑ کی طرح چورا چورا ہو گئے۔ یہ انتہائی دردناک عذاب اس لیے تھا کیونکہ نہ صرف انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا بلکہ اس کے بچے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اتنی بھیانک سزا ان کو دی گئی، ایسی سزا دی گئی جو اس کے بعد پھر کبھی کسی قوم کو نہیں دی۔ اس قوم پر اللہ کے عذاب کی پاداش میں ہی پھر یعنی جو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس میں نازل ہوا، پھر اس کی وجہ سے ہی یہ حکم ہوا، چونکہ یہ علاقہ جہاں یہ قوم رہتی تھی وہ مدینہ شریف اور تبوک کے درمیان میں تھا۔ تو غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ اس علاقے سے میں نہ تو ٹھہرا جائے اور نہ ہی یہاں سے کچھ کھانا پینا کیا جائے۔ تو یہ مفصل واقعہ ناقۃ اللہ کا سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تھا۔ اللہ حافظ۔